نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، دین ٹیلی ویژن کے پروگرام قرآن کریم ایک مسلسل معجزہ کا آج 24واں لیکچر پیش ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم اور بنیادی انسانی حقوق، بیسک رائٹس، اور قرآن کریم نے اس معاملے میں ہماری اور اسلام نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ یہ جو دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، پہلی تو سورہ مائدہ سے ہے، جس میں اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے ناحق کسی شخص کی جان لے لی تو وہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے پوری بشریت اور پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور آیت کا جو دوسرا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں ناظرین پیش کیا، وہ بھی بہت جامع ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو بھی بنی آدم میں سے ہے، جو بھی سیدنا آدم کی اولاد میں سے ہے، ہم نے اس کو صاحب تکریم پیدا کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں تو ایک جنازہ گزرا، آپ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں یہودی مرا ہے۔ آپ نے کہا کہ انسان تو ہے۔ یہی سبق قرآن کریم دے رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ جو آدمی بھی سیدنا آدم کی اولاد میں سے ہے، نسل انسانی میں سے ہے، اس کو ہم نے صاحب تکریم بنایا ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے، کسی رنگ سے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کو ہم انگریزی میں یونٹی آف مین کائنڈ کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، میں اس کے بارے میں ایک رہنما اصول جو قرآن نے بیان کیا وہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ نے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ۔ لوگو، تم اس جانب کیوں نہیں غور کرتے کہ اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے؟ بھئی پھر یہ طبقات کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری جاتی اونچی ہے، وہ کہتا ہے میری جاتی اونچی ہے۔ اللہ نے تو کہا خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا۔ گویا جو بھی دھرتی پہ آتا ہے وہ کسی حاری کے گھر پیدا ہو، کسی صنعت کار کے گھر پیدا ہو، کسی جرنیل کے گھر پیدا ہو، کسی جج کے گھر پیدا ہو، جو بھی اس دھرتی پہ جنم لیتا ہے برابر حقوق لے کے آتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کہتا ہے کہ تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور تم سب کو ہم نے صاحب تکریم پیدا کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گورنر کے بیٹے نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک گورنر کے بیٹے نے کسی کو ناحق کوڑے مار دیے۔ چند دنوں کے بعد موسم حج تھا، وہ ناحق سزا پانے والا گورنر کے خلاف نالش لے کے سیدنا موسم حج میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا۔ تو سیدنا عمر نے گورنر کو اور اس کے بیٹے کو جس نے ناحق کسی کو سزا دی تھی، اس کو بھی اسی کا برابر سزا دلوائی، اور گورنر سے مخاطب ہو کے سیدنا عمر کہنے لگے کہ مُزْکَمْ استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ یہ گورنر صاحب، کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے؟
مائیں تو جب بچے کو جنم دیتی ہیں تو مائیں تو آزاد شہریوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ انسانی مساوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ٹیم، میں عرض کر دوں یہ تربیت یافتہ ٹیم کی انوویشن یا ان کا کمال نہیں تھا، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ ایک گورنر سر جھکا کے یہ سنتا ہے اور خلیفہ وقت کہتا ہے کہ مزکم استعبدتم الناس، کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا؟ مائیں تو جب بچوں کو جنم دیتی ہیں تو وہ آزاد شہریوں کو جنم دیتی ہیں۔ ناظرین گرامی، سرور عالم یہ انسانی مساوات اس وقت سکھا رہے ہیں جب یونان میں اس بات پر عمل ہو رہا تھا کہ جب امراء ایک دوسرے کے گھر جاتے تو امراء اپنے مہمانوں کی تفریح کے لیے جو اہتمام کرتے وہ کیا اہتمام کرتے؟ مثلا یونان میں یہ رواج تھا کہ ایک بڑا آدمی ایک ایلیٹ کسی ایلیٹ کے گھر جائے تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ آج ہم ایک زنجی غلام کو شکار کریں گے۔ زنجی غلام کو سامنے باندھ دیا جاتا، امراء کے بچے تیر کمان لے کے اس کی نازک حصوں کا، آنکھوں کا، جسم کے نازک حصوں کا اس کا نشانہ لیتے اور امراء کے بچے اس بات سے حظ اٹھاتے، اس بات کا مزہ لیتے کہ زنجی مرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں تڑپتا ہے، فلاں نسل کے لوگ مرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں تڑپتے ہیں۔ اس زمانے میں سرور عالم لوگوں کو بتا رہے ہیں، بہت شور اور غلغلہ ہے میگنا کارٹا کا۔ 1215 عیسوی میں میگنا کارٹا پہلی مرتبہ لکھا گیا اور وہ لاگو ہوتے ہوتے 400-500 سال لگے، لیکن ماہرین نے اس کی پہلی تحریر کو، ہرچند وہ پہلی تحریر دو مخالف گروپوں کے درمیان تھی، اس کو بہت اہم سمجھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے۔ اس میگنا کارٹا سے بھی 600 سال پہلے سرور عالم لوگوں کو فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایھا الناس ان ربکم واحد، لوگو کس بات پہ فخر کرتے ہو کہ ہمارا مرتبہ تم سے اونچا ہے، ان سے اونچا ہے۔ ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، وَكُلُّكُمْ مِنْ آدم وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ اس قوم میں آئے جس قوم میں جس طرح آج یہودیوں کو بڑا گھمنڈ ہے کہ وی آر دا چوزن نیشن، عرب اس اعتبار سے وہ بہت مغرور تھے کہ ہم عرب ہیں، ہمیں بولنا آتا ہے، باقی سب کو وہ عجمی کہتے تھے۔ عجمی کا معنی گونگا، باقی سب کو وہ عجمی کہتے تھے۔ اپنے آپ کو وہ ادیب اور اپنے آپ کو بہت، یعنی ایک ان میں ریشل تکبر تھا، نسلی اعتبار سے وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں۔ ان کو سرور عالم فرما رہے ہیں لا فضل لعربی علی العجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پہ فخر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی العربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پہ فخر حاصل ہے۔ کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر، سرخ کو کالے پر کوئی فخر حاصل نہیں ہے۔ سرور عالم نے تو ناظرین گرامی ایک نئے پیمانے دیے، نئے پیمانے قرآن نے دیے، وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے یہاں خدا سرشاری زیادہ ہے، جو ہر کام میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی تو نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ تکریم کا اہل ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ
جو اخلاق اعلیٰ پہ فائز تھی. آپ نے لوگوں کو جینے کا حق دیا. اس کی میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا کہ کیسے آپ نے لوگوں کو جینے کا حق دیا. آپ نے لوگوں کو پرنسپل آف موومنٹ دیا. آپ نے لوگوں کو یہ حق دیا کہ جو مذہب اختیار کرنا چاہو کر لو. لا اکراہ فی الدین. قرآن نے واضح حکم دے دیا کہ تم میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم. اور پھر یہ انسانیت کی پہلی دستاویز ہے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے لکھی. اس میں واضح لکھا ہوا ہے ہر مذہب کے لوگوں کا فیصلہ ان کی شریعت کے مطابق کیا جائے گا. ایسا انصاف کبھی کسی اور دستور میں نہیں دیا گیا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قائم کی ہوئی اسلامی ریاست میں آپ نے لوگوں کو عطا فرمایا. آپ کے چند سال بعد، آپ کی وصال کے 2.5-3 سال بعد سیدنا عمر آ گئے رضی اللہ عنہ. ابھی کوئی 50-60 سال پہلے ڈاکٹر حمید اللہ نے ویٹیکن روم کی لائبریری سے ایک خط ریٹریو کیا ہے. میں اس خط کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس خط میں لکھا ہے، وہ دراصل شام کا ایک پادری اپنے کاؤنٹر پارٹ کو روم میں خط لکھتا ہے کہ ہمیں چرچ بنانے کے لیے جگہ چاہیے تھی. تو ہم مسلمانوں کے امیر المومنین کے پاس گئے مدینہ منورہ میں. دمشق سے مسیحیوں کا ایک وفد مدینہ میں آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان سے ملنے آیا. اور یہ مسیحوں کا وفد کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، ہمارے پاس چرچ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس خط میں لکھا ہے، مسیحی پادری لکھتا ہے روم میں اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، روم کے ایک پادری کو، کہ عجیب آدمی ہے مسلمانوں کا یہ امیر المومنین. اس نے ہمیں دمشق میں بہترین جگہ پہ چرچ بنانے کے لیے جگہ دی. ہم دوبارہ اس کے پاس گئے کہ کلیسا اور چرچ بنانے کے لیے ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں. تو امیر المومنین عمر ابن الخطاب نے کلیسا بنانے کے لیے مسیحی لوگوں کو بہت سارے وسائل مہیا کیے کہ جاؤ تم کلیسا بنا لو. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی اپنے ساتھیوں کو. ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیا، آپ نے رائٹ آف پروفیشن دیا. آپ حیران ہوں گے کہ متعدد بار یہودیوں کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجا. یہودیوں کو بھی آپ، اگر کوئی اچھے کردار کا یہودی ہے اور اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے مختلف یہودیوں کو اپنا سفیر بنا کے آپ نے بھیجا. ناظرین گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے، اس شریعت نے پہلی مرتبہ عورتوں کو وراثت کے حقوق دیے. اور آپ نے لوگوں کو جینے کا حق دیا، مذہب کا حق دیا، موومنٹ کا حق دیا، پروفیشن کا حق دیا. جو بنیادی رائٹس گنے جاتے ہیں وہ سارے لوگوں کو آپ نے دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے نئے ضابطے دیے. اس سے آپ کے زمانے سے پہلے جنگ ہوتی تھی، لوگ کیا کرتے تھے کہ دشمن کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے، سب لوگوں کو قتل کر دیتے، ان کے شہروں کو آگ لگا دیتے، ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتے، ان کے جانوروں کو ذبح کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، کسی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، صرف اس سے جنگ کی جائے جو میدان جنگ میں ہتھیار بند ہو کے آپ کے سامنے آئے. اور جب آپ کسی علاقے پہ قبضہ کریں، جو اپنے گھر میں چلا جائے، اس کی پرائیویسی کو متاثر نہ کیا جائے.
جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان دی جائے۔ اور پھر فلک کہن نے عجیب نظارے دیکھے کہ مسلمان فاتح فوجیں مفتوحہ شہر میں داخل ہوتی ہیں تو مفتوحہ قوم کی عورتیں اپنی منڈیروں سے گردن اونچی کر کے مسلمان فوجیوں کو دیکھتے ہیں، کیسے فوجی ہیں کہ جو آنکھ بھر کے ہماری جانب نہیں دیکھتے۔ یہ بنیادی حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو دیے، آپ نے جینے کے اور احترام آدمیت کے نئے پیمانے دیے۔ ناظرین گرامی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں کہتا ہوں کہ جینے کا حق دیا، جینے کا حق آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ عربوں کے یہاں کچھ قبائل ایسے تھے کہ ان کے یہاں عزت کا تصور یہ تھا کہ کیا میری بیٹی بیاہی کسی کے گھر جائے گی تو وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے فوراً بعد زندہ درگور کر دیتے۔ ناظرین گرامی، یہ دو قبیلے تھے عربوں میں، ایک بنو کندہ، دوسرا بنو تمیم۔ ان کے یہاں عزت کا یہ تصور تھا، اور یہ جزیرت العرب کے بہت بڑے قبیلے تھے۔ اب بھی بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ ہے۔ یہ بنو کندہ اور بنو تمیم، ان کا عزت کا یہ تصور تھا کہ ہماری عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہماری بیٹی شادی کے بعد کسی کے گھر جائے، لہٰذا یہ اپنی بیٹی کو فوراً زندہ درگور کر دیتے، زندہ کو جا کے دفن کر دیتے۔ یہ بعد میں بہت بڑے صحابی بنے۔ یہ بھی ایک انداز ہے قوموں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے وہ لوگ جو بڑا نام رکھتے تھے بالعموم زمانہ جاہلیت میں، اسلام میں بھی ان کو بڑا نام ملا۔ اس لیے تو سرور عالم دعا فرماتے تھے، اے اللہ ان دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو تو اسلام قبول کرنے کی تو توفیق دے دے۔ تو سیدنا عمر ابن الخطاب نے اسلام قبول کیا، اور عمر ابن الحشام نے، ابو جہل نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ناظرین گرامی، ایک دہیہ کلبی تھے انہی قبائل میں سے، تو دہیہ کلبی اسلام قبول کرنے کے بعد بتایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے قبیلوں میں کم از کم زمانہ جاہلیت میں 70 بچیوں کو ان کی پیدائش کے بعد میں نے دفن کیا۔ اور ایک جو بہت ہی دل دہلا دینے والی بات، یہ میں طبرانی کی موجم سے، ترمذی سے، اسد الغابہ سے اور الاصابہ سے اور قرطبی سے، حدیث کی بہت ساری کتابوں سے میں نقل کر رہا ہوں۔ یہ قیس ابن عاصم ہیں، ایک زمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اپنی واماندگی اور اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ تو قیس بن عاصم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی 7 بیٹیاں میں نے دفن کی، اور پھر میری بیوی ایک بار پھر امید سے تھی کہ مجھے سفر درپیش ہوا، میں 1.5 سال کے لیے، 1.25 سال کے لیے میں گھر سے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک گڑیا پھدکتی پھرتی ہے۔ اللہ نے 8ویں پھر مجھ کو بیٹی دے دی۔ کہتی کہ وہ اتنی پیاری بیٹی تھی، جب میں باہر سے گھر آتا اس کو میری سواری کی آہٹ محسوس ہوتی تو وہ بھاگتی ہوئی آتی، میرے دامن سے چمٹ جاتی۔ جب میں لیٹتا تو وہ میرے سینے پہ بیٹھ جاتی، کبھی ادھر پیار کرتی کبھی ادھر پیار کرتی، اور مجھے قرب و جوار سے تانے ملنے شروع ہو گئے کہ قیس بن عاصم اس نے ابھی تک اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، جا کے دفن نہیں کیا، اس کی بیٹی اپنے پاؤں پہ چل پھر رہی ہے۔ قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ، اور وہ میرے ساتھ اس طرح ہل گئی کہ مجھے حوصلہ ہی نہیں ہوتا تھا
کہ میں اس ننھے فرشتے کو، اتنی پیاری بیٹی کو اپنے ہاتھ سے جا کے میں دفن کر دوں؟ پھر کہتا ہے کہ قرب و جوار کا مجھ پہ اتنا پریشر ہوا، اتنا دباؤ بڑھا کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں اپنی اس چاند سی بیٹی کو، اپنے اس لخت جگر کو میں جا کے دفن کر دوں۔ تو کہتا ہے کہ پھر ایک دن میں نے بیٹی کو کہا، بیٹا آج میں تم کو جنگل کی سیر کرانے لے کے جاؤں گا۔ بیٹی شاداں و فرحان ناچتی ہوئی آئی کہ آج میرے ابا مجھ کو سیر کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور وہ میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھی۔ اور جب میں اس کو جنگل میں لے گیا اور جب میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودتے کھودتے یا رسول اللہ جب کبھی میرے اپنے کپڑوں پہ مٹی پڑ جاتی تو بیٹی آ کے جھاڑتی، ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ بیٹیاں اسی طرح ہوتی ہیں۔ تو قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ وہ پھدکتی رہی میرے ارد گرد، جب میں گڑھا کھودتا رہا وہ یہ سمجھتی رہی کہ میرے ابا میری تفریح کا کوئی سامان کر رہے ہیں، اور جب میں نے اس کو گڑھے کے اندر کھڑا کر دیا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی، تب بھی وہ یہی سمجھتی رہی کہ میرے ابا میرے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب مٹی اس کے یہاں تک پہنچی تو اس کی ہنسی مہیب خاموشی میں بدل گئی۔ میں مٹی ڈالتا گیا اور اس کی خاموشی پھر دل دوست چیخوں میں بدل گئی، اور میں مٹی ڈالتا گیا اور پھر اس کی چیخیں مٹی میں دب گئیں۔ سرور عالم نے یہ سارا سنا اور روتے روتے سرور عالم کا دامن تر ہو گیا۔ آپ اس سے کہتے ہیں کہ ایک بار پھر بتاؤ۔ قیس بن عاصم نے ایک بار پھر ماجرا، پورا ماجرا بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے آخری جملے کیا تھے اپنے باپ سے؟ تو قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ اس کے آخری جملے تھے، واہ ابتا، واہ ابتا، اے میرے ابا، اے میرے ابا۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور لوگوں کو جینے کا حق دیا۔ ایسی ساری رسمیں، ایسی ساری رسمیں جس سے ظلم کی بو آتی تھی، جس سے افراد کے مابین طبقہ بندی کا پتہ چلتا تھا، آپ نے ان سب کا کلا کما کیا۔ میگنا کارٹا سے 600 سال پہلے کاش کے انسانیت کے نام پہ کام کرنے والے یہ دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو، آپ نے ان کو درد مند لوگ بنایا۔ آپ نے ایک کیئرنگ سوسائٹی بنا دی، ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر آدمی دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی، ہر تکڑا آدمی کمزور کی خدمت کر کے اللہ کی قربت کی راہیں ڈھونڈتا ہے۔ میں اس میں ایک مثال دوں گا کہ سرور عالم سے حضرت عائشہ نے بھی اور عبداللہ ابن عمر بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی فی الجار بالجار، لگاتار جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں احتیاط کرنے کا، پڑوسی کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے رہے، حتی ظننت انہ یورثہ، اور اتنی تاکید کی جبرائیل نے پڑوسی کے بارے میں مجھے، سرور عالم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے۔ ناظرین گرامی، یہ تو سرور عالم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ پڑوسی بالکل جس طرح ایک ماں جایا ہوتا ہے وہ وراثت کا حصے دار ہوتا ہے، چلو اتنا نہیں، اس کے قریب تر ہے، اس کے بعد پڑوسی کا نمبر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب پڑوس میں ایک بندہ مر جاتا ہے اور دوسرے مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی سوسائٹی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بنانا چاہی تھی۔
ہم تو ایسا خدا شناس معاشرہ قرآنی تعلیمات کے پیش نظر بنانے کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا، جس میں کوئی چوہدری اور بڑا نہیں ہوگا، اپنے نام پہ فخر نہیں کرے گا، اس کی ذات ہوگی تو صرف اس کی پہچان کے لیے ہوگی، اور کسی کو لک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ ہر تکڑا آدمی غریب آدمی کی مدد کرے گا، جس میں ایک ایسا نظام معیشت ہوگا کہ جس طرح یہ میرا دل خون پمپ کرتا ہے تو یہ میری پاؤں کی انگلیوں تک، میری ہاتھوں کی انگلیوں تک وہ خون پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا تھا کہ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، دیکھو یہ وسائل کہیں اس طرح نہ ہوں کہ صرف تمہارے امیر لوگوں ہی میں دولت گھومتی رہے۔ ہمیں تو ایک ایسا مالیاتی نظام، تب بنیادی انسانی حقوق سب کے سب ادا ہو پائیں گے۔ ناظرین گرامی، آئندہ انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے قرآن کہ جس ہم اعجاز القرآن کا لفظ بار بار سنتے ہیں، اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے۔ انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہوگا اعجاز القرآن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔